लोग माचिस बचाने के लिए घर के चूल्हे जलाया रखते थे। ये उस दौर की बात है जब पूरे पाकिस्तान को सुई गैस फराहम करता था, वो भी पानी से कम कीमत पर। सुई गैस फील्ड की बदौलत इंडस्ट्रीज लगे, शहर के शहर आबाद हुए। लेकिन 3 दिहाइयां गुजरने के बाद बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा को गैस मिलना शुरू हुआ। ये मैं नहीं, केसर बंगाली कह रहे हैं। उनके किताब जस्टिस फॉर क्राइम में वो लिखते हैं कि 1955 से 2015 तक सिर्फ सब्सिडीज की मद में जो सुई गैस पर दी गई थी उसका कुल हिसाब 7.5 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा बनते हैं। मैं हूं बिस्मिल्लाह जान इंतखाब डिजिटल के साथ, और इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और बलूचिस्तान हुकूमत के दरमियान नए मुआहदे यानी सुई गैस की लीज की तोसी के बारे में। क्या मैसेज जाता है यहाँ से जब बाहर से कोई आए कि 1952 से यहाँ गैस निकल रही है। मीरपुर मथेलो में गैस जो है हमारी गैस की वजह से आबाद हुआ, फैसलाबाद की इंडस्ट्री हमारी गैस की वजह से आबाद हुई। आज भी सुई शहर जो है वो खंडर महसूस होता है। उसका कसूर किसी और का नहीं, हमारा है और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का है। सिर्फ हमारे जो सरजमीन से जो गैस निकाला जा रहा है, सिर्फ पीपीएल को उनसे मोहब्बत है, हम लोगों से नहीं। कि ये बिल्कुल एक शर्मनाक मुआहदा है कि जिसमें हमने 70 सालों की मेहनत कुर्बानियों को एक उसके थ्रू कुर्बान किया। क्यों? क्योंकि वजीर आला साहब और हुकूमत को जल्दी से 60 अरब रुपए चाहिए थे। ये जो जुल्म और ज्यादती है, मैं समझता हूँ ये इसकी मुझे करीबी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। पीपीएल, ओजीडीसीएल, इन जैसे इदारों ने ये बलूचिस्तान के इस इस्तेहसाल में बराबर की शरीक है। जो पाकिस्तान का मौजूदा वफाकी निज़ाम है, ये बलूचिस्तान जैसे छोटे सूबे का कोई बुनियादी मसला हल नहीं कर सकता। डेरा बुगटी में एक छोटे से जो है प्रोग्राम में उन्होंने बलूचिस्तान का ये सबसे बड़ा मैं कहता हूँ जो सान्या है 1948 के बाद हमारे साथ जो पेश आया है, वो हमारे इस गैस के फैसले के हवाले से। मैंने जब वजीर आला को मुनाजरे की दावत दी है, 70 साल के CSR की रकम से डेरा बुगटी के लोग आज सोने की गिलास में पानी पी सकते थे। कोई 3-4 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस जो इसमें मौजूद है, वो एक ऐसा सरमाया है जो बलूचिस्तान को गुर्बत की लकीर से निकाल सकता है। क्योंकि जो एग्रीमेंट नवाब अकबर बुगटी के साथ 1955 में किए थे, उन एग्रीमेंट्स को भी अब नहीं मान रहे। वो डेरा बुगटी में इस टाइम 10% भी लोग ऐसे नहीं है जिनको साफ पानी पीने के लिए मिलता है। In 1950, an aerial photographic survey was made over the arid wastes of the Balochistan desert. In 1951, enough evidence had been collected to justify an exploratory well in the Balochistan desert, many miles from any form of communication. No oil was found. But high-pressure gas had been encountered on the way down, and gradually it was established that one of the largest natural gas fields in the world lay buried under the desert sands at Sui. सुई में 1952 को गैस दरियाफ्त हुई और ये पाकिस्तान की सबसे पहली गैस फील्ड है जिसने 1955 में प्रोडक्शन शुरू की। तब से पीपीएल को 2 दफा 30 साल की तोसी दी गई जो 2015 को ख़त्म हो गई थी। 14 फरवरी को डेरा बुगटी के इलाके सुई में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें पीपीएल और हुकूमत बलूचिस्तान के दरमियान सुई गैस से मुतल्लिक एक मुआहिदा तय पा गया जो गुज़िश्ता 10 साल से अल्तवे का शिकार था, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमतों का इस मुआहिदे पर इतराज़ात थे। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के साथ जब ये लीज एग्रीमेंट 2016 में जिस तरह एमडी साहब ने बताया, हमने उस वक्त एक एक्सरसाइज की और हमने एक MOU साइन किया। लेकिन बदकिस्मती से जब 2018 की हुकूमत आई, जो लोग भी यहाँ हुक्मरान बने उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी और वो उसी तरह पड़ा रहा। अगर उस वक्त 2017-18 में उस पर अमल हो जाता तो आप अंदाजा करें कि कितने काम, ये जितने मैं भी आपको बताने लगा हूँ, ये सारे काम अगर उस वक्त हो जाते, जहाँ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को इसका रेवेन्यू का बेनिफिट होना था, जहाँ 60 से 70 अरब रुपए हर साल मिलने थे जो बलूचिस्तान के आम लोगों पे खर्च होने थे। 2015 में हुकूमत डॉक्टर मालिक साहब की थी, नेशनल पार्टी और कोalition गवर्नमेंट थी। उन्होंने कहा कि जी इसमें हमारा 50% हिस्सा दें। 50% हिस्सा देने के बजाय उनके ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर डाल के 1 साल के लिए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट नया साइन किया गया 2 साल के लिए, और उसके बाद SROs फेडरल गवर्नमेंट जारी करता। 2015 से 2025 10 साल का अरसा गैर कानूनी तौर पर पीपीएल बलूचिस्तान से गैस निकाल रहा है। हम जब सूबाई असम्बली में थे, ये मैटर एक दफा नहीं आया है, हमारे दौरान 3-4 दफा ये टेबल हुआ। हमने इसको रोका। जाम कमाल के वक्त में अटेम्प्ट हुए,
कुदूस बिजन के वक्त में कोशिशें हुई, सबके वक्त में कोशिशें हुई कि पीपीएल इसी तरह का सॉफ्ट सा रॉबरी, जो क्या कहते हैं, चोरी पर मबनी एक मुआहदा करे। लेकिन उस वक्त क्योंकि असम्बली में हम लोग सारे बैठे थे, उसकी बस की बात नहीं थी करवाना। अब असम्बली उन्होंने खाली कर दी है। अब इस वक्त जो असम्बली की सूरत हाल आपके सामने है, तो इन हालात में उनके लिए इससे बेहतरीन मौका नहीं था कि मुआहदा भी डेरा बुगटी में करें, खामोशी में करें, किसी को पता ना चले, मुआहदे की कॉपी तक बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में पहुंचाई नहीं गई, वेबसाइट्स पे डाले नहीं गए। और दूसरी बात यह है कि मुआहदा करने से पहले ये बलूचिस्तान के अवाम को आपने अखबार में देना चाहिए था। एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत ये सरफराज बुगटी की जो है आबा अजदाद की मिल्कियत नहीं है, ये किसी सिर्फ बुगटी वालों की मिल्कियत नहीं है। ये अगर रेकोदिक कहते हैं बलूचिस्तान की मिल्कियत है, तो इसी तरह गैस बलूचिस्तान की मिल्कियत है, ग्वादर बलूचिस्तान की मिल्कियत है, किसी एक कबीले, कौम या फर्द की मिल्कियत नहीं है। ये तो इतना बड़ा इन्होंने कौम के साथ जो है धोखा किया है कि तारीख में मीर जाफर और मीर सादिक के हवाले से जाने जाएंगे। डेरा बुगटी में एक छोटे से जो है प्रोग्राम में उन्होंने बलूचिस्तान का ये सबसे बड़ा मैं कहता हूं जो सान्या है 1948 के बाद हमारे साथ जो पेश आया है, वो हमारे इस गैस के फैसले के हवाले से। 5 दिसंबर 2025 को सूबाई काबीना ने पीपीएल की गैर संजीदगी पर तशवीश का इजहार किया, लेकिन 2 जनवरी को काबीना ने लीज की मशरूत मंजूरी दी। पाकिस्तान काबीना ने पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के साथ जो लीज मुआहदा था उसमें तोसी से मुतल्लिक मशरूत मंजूरी दे दी है। इस ज़मन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुकदमा ज़ेर समाअत है, उसके फैसले के आने के बाद जो सूरत हाल होगी उसे देखा जाएगा, लेकिन इब्तदाई जो चीज है उसकी मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने अवामी फलाह बहबूद के लिए पीपीएल की जानिब से जो इकदामात डेरा बुगटी और सुई में किए जाने उसके मुतालिक काबीना को आगाह किया। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले रबीउल्लाह काकड़, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे, उनका कहना है कि गैस पर सूबे और वफाक का तनाजा नया नहीं है। 18वीं तरमीम से पहले जो है ऑयल एंड गैस, उस पे वफाक अपनी मलकियत जताता था कि ये ऑनरशिप वफाक की है। तो जिस इलाके या सूबे में गैस डिस्कवर होता था वहाँ पे वो एक्सट्रैक्शन करते थे और उस सूबे को रॉयल्टी देते थे उस गैस के या उस ऑयल के मद में। 1973 के आइन से लेके फिर 2010 तक बलूचिस्तान का जो एक ग्रीवेंस था वफाक के हवाले से, उसमें सबसे बड़ा ग्रीवेंस इस गैस के हवाले से था, सुई के गैस के हवाले से था। इसमें 2-3 इसके पहलू थे, उनका मैं सिर्फ जिक्र करूंगा, अभी उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। पहला अहम पहलू ये था कि ये गैस की जो कंजम्पशन है उस पे पहला हक और तरजीही हक किसका है। 1973 के आइन में जब आइन बन रहा था, आइन साज असम्बली में बलूचिस्तान से नुमाइंदगी उस वक्त गौस बख्श बेजिंजो साहब कर रहे थे। 73 के आइन में शमूलियत और उस पर रजामंदी की एक शर्त ये थी, उस वक्त बलूचिस्तान के नुमाइंदों ने रखी थी कि हमारे गैस पे हक हमें दे दें। याद रखें 1973 में तकरीबन इस वक्त 20 साल हो चुके थे सुई से ये गैस दरियाफ्त हुए और ये गैस पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेंटर्स तक पहुंचाया जा चुका था, लेकिन बलूचिस्तान को इसका एक कतरा नहीं मिलता था। तो इन खदशात को दूर करने के लिए 1973 के आइन में एक आर्टिकल डाला गया जिसका नाम है आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 ये कहता है कि कुदरती वसाइल जिस तरह गैस है, ये जिस इलाके में डिस्कवर होगा इस पे बुनियादी और पहला तरजीही हक के इस्तेमाल जो है वो उस इलाके के लोगों का होगा, जिसका मतलब है कि इस पे सुई के गैस पे बुनियादी और तरजीही पहला हक बलूचिस्तान के लोगों का होना चाहिए था। आज 50 साल गुजर गए हैं 1973 के आइन को भी, और आर्टिकल 158 पे अमल दरामद ना होने के बराबर है कि गैस की कंजम्पशन में आज भी डोमेस्टिक कंजम्पशन में बलूचिस्तान का शेयर 4% है। बलूचिस्तान का गैस एक तरह से अपनी पीक ऑलरेडी 2001 में पीक पे पहुंचा। अब ये गैस ज़खायर जो है वो ख़त्म होने के करीब है और बलूचिस्तान को आपने उसमें से उसका ड्यू शेयर उसके इस्तेमाल में नहीं दिया। 34 में से आज भी कोई 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और आसपास इलाकों में गैस पहुंची हुई है, बाकी इलाकों में नहीं है। अब ये वो तारीखी ज़्यादती थी जो बलूचिस्तान ने जिस पे बार बार आइनी पैकेजेस और इनमें इशू उठाया।
جب 18ویں ترمیم آیا تو 18ویں ترمیم میں پھر بلوچستان نے گیس کے حوالے سے جو بلوچستان کے پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے اپنے تحفظات رکھے. تب یہ فیصلہ ہوا 18ویں ترمیم میں ایک بہت اہم کلاز جو اس کا ایک حصہ تھا وہ تھا آرٹیکل 172(3). یہ 3 جو ہے نیا سب کلاز ایڈ کیا گیا 18ویں ترمیم کے تحت. آرٹیکل 172(3) نے کیا آرٹیکل 172(3) نے یہ ریکگنائز کیا آئینی طور پر کہ گیس اور آئل پہ جو اس کی ملکیت ہے، اس کی اونرشپ ہے، وہ صوبے اور وفاق کی برابر اور مشترک اونرشپ ہے، جوائنٹ اینڈ ایکول اونرشپ. تو 18ویں ترمیم کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا، تمام صوبوں نے، سندھ نے بھی یہی موقف لیا، خیبر پختونخوا نے بھی یہی موقف لیا، بلوچستان نے بھی لیا کہ جی جتنے اس صوبے میں جتنے گیس کے ذخائر ہے اور جو ایکسٹریکٹ کر رہی ہیں پاکستانی حکومت، ان وسائل پہ یا ان ذخائر کے لیے جو آپریشن جو کمپنیز بنائی گئی ہے، اسٹیٹ آؤنڈ انٹرپرائز ہے، جس طرح پی پی ایل ہے، ماڑی پیٹرولیم ہے، باقی جتنے او جی ڈی سی ایل ہے، کہ وہ کمپنی جو ہے اس کی برابر کی ملکیت اس کی مینجمنٹ میں، اس کے بورڈ میں، اور پھر جو ریونیوز آئیں گے وہاں سے وہ بھی 50-50 تقسیم ہوں گے بٹوین متعلقہ صوبہ اینڈ وفاق. وفاق نے اس انٹرپریٹیشن سے ایگری نہیں کیا، اور انٹرپریٹیشن کیا، وہ سیدھی سادی کلیئر بات ہے، وفاق کرنا نہیں چاہتا. پھر اس میں ایک ورڈ ہے، کلاز ہے کہ سبجیکٹ ٹو ایگزسٹنگ ایگریمنٹس اینڈ کمٹمنٹس، کہ یعنی یہ جو آرٹیکل 172(3) ہے یہ پرانے یا آلریڈی جو ہوئے ایگریمنٹس ان پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. چلے یہ ایک بہانہ مل گیا. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ بلوچستان کا جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے گیس کا، سوئی کا، اس کا معاہدہ 2015 میں ایکسپائر ہوا. یہ 1955 میں پہلی دفعہ ہوا تھا 30 سال کے لیے، پھر 1985 میں یہ ایکسپائر ہوا، 30 سال کی اس کو مزید ایکسٹینشن ملی. 2015 میں جب یہ ایکسپائر ہوا، وفاق نے یک طرفہ طور پر اس کو 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا. بلوچستان حکومت نے پروٹیسٹ کیا کہ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ سبجیکٹ ٹو ایگزسٹنگ ایگریمنٹ، تو اب تو ایگزسٹنگ ایگریمنٹ بھی ایکسپائر ہو گیا ہے. تو اب آئیے ذرا سوئی کی بات کرتے ہیں کہ اس کی جو اونرشپ ہے وہ ہم برابر کی برابر تقسیم کریں گے، اس کی جو ملکیت ہے اور ریونیوز ہے، مینجمنٹ ہے، سب. وفاق نے یہ بات نہیں مانی. پھر 1 سال بیک اینڈ فورتھ وہ چلتا رہا، اور 2016 میں جب نواب ثناء اللہ زہری صاحب چیف منسٹر تھے، ایک میمورینڈم آف ایگریمنٹ ہوا جو ٹیمپرری 1 سال کے لیے تھا. اس ایم او اے میں اس بات پہ فیصلہ ہوا، چونکہ وفاق ایگری نہیں کر رہا تھا، کہ عارضی طور پر 1 سال ہم اس ارینجمنٹ کے تحت چلے جاتے ہیں. اور وہ ارینجمنٹ کیا تھی؟ وہ ایم او اے بھی چونکہ 1 سال کے لیے تھا، حالانکہ وہ بھی بہت کمزور ایک معاہدہ تھا، لیکن وہ 1 سال کے لیے تھا، اور اس دوران وہ ایک انٹرم ارینجمنٹ تھی. اس دوران حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان نے یہ ساری موڈیلٹیز طے کرنی تھی کہ اس کی اونرشپ، ریونیوز کی شیئرنگ کیسے کریں گے. اس ایم او اے میں یہ ڈیسائیڈ ہوا بیسیکلی جو پرانی ارینجمنٹ ہے اس کو 1 سال کے لیے وہ چلاتے رہے، اور پی پی ایل نے اس بات پہ ایگری کیا. پرانی ارینجمنٹ کیا ہے یہ بات سمجھنا ضروری ہے. یہ بلوچستان حکومت جو ہے یہ جو باتیں کر رہی ہے یہ فیکچولی ٹھیک ہے، لیکن ان کو یا تو سمجھ نہیں ہے یا یہ نادان اور معصوم بنے ہوئے ہیں جان بوجھ کر. رائلٹی بلوچستان کو 2010 سے پہلے بھی ملتی تھی، لیکن ابھی فی الحال اس معاہدے پہ میں مخصوص انفارمیشن شیئر کرتا ہوں. تو پھر جب رائلٹی پہلے شیئر ہوتی تھی، سی ایس آر بھی پہلے تھا، تو 18ویں ترمیم کا پھر فرق کیا پڑا؟ یہ جو 50 سال بلوچستان نے سیاسی طور پر جنگ لڑی، 50 سال کی محنت کا نتیجہ نکلا آرٹیکل 172(3). آرٹیکل 172(3) نے آپ کو مالک بنایا برابر کا، تو اس کا عملاً اس کا فرق کیا پڑا؟ عملاً فرق یہ پڑنا چاہیے تھا کہ جب آپ مالک بنتے ہیں اپنے قدرتی وسائل کے، تو رائلٹی اور سی ایس آر کو تو آپ کو اس سے پہلے بھی مل رہا تھا. تو کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 اس کے جو پروفٹس ہے
اس میں آپ برابر کے مالک بنتے ہیں. اگر پی پی ایل سوئی میں سے 100 روپے بنا رہی ہے تو اس میں سے 50 روپے حکومت بلوچستان کا شیئر ہے. دوسرا، آپ ڈیسیجن میکنگ میں برابر کے مالک بنتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ سوئی کے گیس کے حوالے سے پی پی ایل کی جو کمپنی ہے اس کی مینجمنٹ، اس کے بورڈ میں وہ 50-50 تقسیم ہوتا ہے بٹوین بلوچستان اینڈ وفاقی حکومت. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو عملاً آرٹیکل 172(3) کے بعد چینجز آنی چاہیے تھی. وفاق نے ریزسٹ کی. 2016 میں یہ ہوا کہ انہوں نے اسی ارینجمنٹ کو کنٹینیو کیا. بلوچستان کو ایک ٹرخانے کے لیے، سوری ٹو یوز دا ورڈ، ٹرخانے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ جی چلیں، ہم آپ کو نہ تو پروفٹ میں سے شیئر دے رہے ہیں، نہ برابر کے مالک بنا رہے ہیں، عارضی طور پر ہم آپ کو یہ اس کو کہتے ہیں لیز ایکسٹینشن بونس اور پروڈکشن بونس کے نام پہ کچھ آپ کو ون ٹائم اپ فرنٹ یہ کچھ پیمنٹس کرتے ہیں، اس سے کمپنسیٹ ہو جائے گا. لیکن وہ عارضی ارینجمنٹ تھی. 2017 میں وہ معاہدہ ایکسپائر ہوا. اس دوران حکومت بلوچستان نے اپنی ورکنگ کی. 2017 میں بلوچستان حکومت نے ایک نیا معاہدہ بھیجا، لانگ ٹرم معاہدہ بھیجا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. میں نے اس کی بھی کاپی ہے میرے پاس، 2016 والی بھی میں نے دیکھی ہے، اور جو ابھی سائن ہوا وہ بھی میں نے دیکھا ہے. وہ 2017 کا معاہدہ جو تھا اس میں بلوچستان حکومت نے یہ سجیسٹ کیا، اور اس وقت بلوچستان حکومت کا 4 سینئر سیکرٹریز کے سائن ہے، کمیٹی بنی تھی. انہوں نے بنیادی طور پر جو اصلی روح تھی اس کے مطابق سجیسٹ کیا کہ ایک نئی کمپنی بنے گی جو سوئی کے گیس ریزروز کو مینج کرے گی. کمپنی میں اس کے بورڈ میں 50% ممبرز بلوچستان کے، 50% وفاق کے. اس کی مینجمنٹ میں برابر کا شیئر، اس کے نیٹ پروفٹ میں برابر کا شیئر، اور رائلٹی، سی ایس آر، یہ تو جس طرح پہلے ملتے رہے. حکومت پاکستان کی ایک پالیسی رائلٹی، سی ایس آر ایسا نہیں ہے کہ حکومت بلوچستان کوئی خواہشات دے گی تو اس کی تو ایک سٹینڈرڈ پالیسی آلریڈی ہے، تو یہ آپ دیں گے. اس کو وفاق نے مکمل طور پر مسترد کیا، جس کے بعد وفاق حکومت بلوچستان پہ پریشر ڈالتی رہی کہ آپ ہمارے ساتھ ایکسٹینڈ کریں. کہ 2015 سے 16 تک 1 سال وفاق نے غیر قانونی، غیر آئینی طور پر سوئی سے گیس نکالتا رہا، پی پی ایل نکالتا رہا. پھر 16 سے 17 تک یہ عارضی معاہدہ ہوا. 17 کے بعد ابھی 2024 تک ہر سال غیر قانونی، غیر آئینی وفاق سوئی سے یہ گیس ایکسٹریکٹ کرتا رہا. اس پہ وفاقی حکومت شاید خاقان عباسی سے لے کے ان تمام نے بلوچستان حکومت پہ پریشر ڈالا. نواب ثناء اللہ زہری نے نہیں کیا، قدوس بزنجو نے نہیں سائن کیا. جام کمال صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، عمران خان نے 2 دفعہ وفد بھیجے، اسد عمر صاحب اور ان کی سربراہی میں. نہیں کیا بلوچستان حکومت نے کہ یہ زیادتی ہے. پھر آتے ہیں ہم 2023-24 نگران حکومت. اب پہلا کام یہ کیا کہ نگران حکومت کے تھرو 29 جنوری کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، تو آرٹیکل 172 جو ہے وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے مینڈیٹ میں آتا ہے. سی سی آئی کے تھرو یہ ڈیسیجن لیا گیا. اب سی سی آئی میں پرائم منسٹر بھی نگران کیئر ٹیکر ہے اور چیف منسٹر بھی. ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، یہ الیکشن رولز کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے یہ فیصلہ لیا، اور جس میں جو ہمارے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی انڈورسمنٹ ان سے لی ہے کہ جی جو بلوچستان اور پی پی ایل کا مسئلہ ہے اس کو جی حل کریں. معاہدے میں کیا ہے؟ پی پی ایل 60 ارب روپے بلوچستان حکومت کو لیز بونس قیمت میں ادا کرے گی، جس میں 36 ارب روپے وزیر اعلیٰ کو دی بھی گئی ہے. یہ وہ رقم ہے جو 2015 کے بعد 10 سال میں ان کے اوپر پینڈنگ بنتا ہے. اس میں کچھ جو ہے وہ بونس ہے اور کچھ رائلٹی کی رقم ہے جو دوسری اس طرح کی رقم ہے. یہ آپ سالانہ اگر اس کی بریک ڈاؤن کریں، یہ 8 سے 9 ارب روپے سالانہ نہیں بنتے ہیں. 8 سے 9 ارب روپے پی پی ایل جیسی کمپنی یہ جب ایکیومولیٹ ہوئے، یہ کیوں ایکیومولیٹ ہوئے، یہ کیوں ایک جگہ جو ہے دینے سے وہ انکاری تھے؟ اس لیے کہ پی پی ایل جو ہے جب سے یہ 2015 کے بعد سے ساری حکومتوں پہ یہ پریشر کر رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ یہ معاہدہ کریں، میں آپ کو کمپنی میں آدھا حصہ نہیں دوں گا.
میں آئین کے قانون کے شک 172(3) کے تحت آپ کو کمپنی میں نصف حصہ بلوچستان کو نہیں دوں گا. بدماشی سمجھیں، طاقت سمجھیں، جبر سمجھیں، وہ میں آپ کو نہیں دوں گا. لہذا آپ جو سال میں 5-6 ارب روپے آپ کو ملتے ہیں اس پہ گزارا کر لو. تو پچھلی حکومتوں نے لینے سے انکار کر دیا. پچھلی حکومتوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کریں پھر ہم پیسے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ایگریمنٹ از امپورٹنٹ کہ ہمارے کتنے بقایا جات آپ کے اوپر رہتے ہیں. ہم کیوں 60 ارب روپے لیں؟ وہ بھی 10 سال کے پیسے ہیں. یہ کوئی 1 سال کا نہیں ہے، یہ 10 سال کی رقم ہے جو 60 ارب روپے بنتی ہے، وہ آپ کو دے رہے ہیں. اس کا بریک ڈاؤن 7 ارب روپے 7.5 ارب روپے سالانہ بنتے ہیں. وہ آپ کو وہ بھی ابھی آدھا دے گا، آدھا آپ کو کچھ عرصے کے بعد دے گا. وہ بھی رقم دی ہے. اس رقم میں کنڈیشن یہ ہے کہ جو سڑک پی پی ایل ہمیشہ بناتا تھا وہ سڑک بھی اسی رقم سے بنے گی. وہ 2 سے 3 ارب 4 ارب 5-6 ارب ابھی بھی آپ ڈیرا بگٹی میں جا کے جتنے ٹینڈرز ہوئے ہیں بیکڑ میں یا 2-3 یونین کونسل میں ڈیرا بگٹی میں، یہ اسی رقم سے کی جا رہی ہے. یہ رقم ہمارے آنے والی نسلوں کی ہے. نواب اکبر خان بگٹی بلوچستان کے لوگ اس لیے اپنا خون نہیں بہایا کہ آپ جو ہیں جو رقم ہے اٹھا کے کل اس کا جو ہے خیرات اور زکوٰۃ میں اس کو تقسیم کریں. 2016 کے معاہدے کے تحت جو ڈیولپمنٹ پروڈکشن بونس اور لیز ایکسٹینشن بونس کے مد میں کچھ پیسے رہتے تھے کہ جی وہ ان کو لے کے دے دے، کیونکہ وہ بھی دینے بند کر دیے پی پی ایل نے جب حکومت بلوچستان نے 2017 کے بعد ایکسٹینشن پہ ایگری نہیں کیا. اب یہ یا تو جان بوجھ کے سادے اور معصوم بنے ہوئے ہیں یا قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں جو سیل کرے کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے. یہ آفر تو 2017 سے آنورڈ ہر حکومت کو تھی کہ جی آپ پرانی تنخواہ پہ بیسیکلی کام کریں، بلوچستان کا سوئی کے گیس میں حق ملکیت سے دستبردار ہو جائیں، اور یہ 2016 کے 1 سال کے معاہدے کے تھے جو آپ کے پیسے وہ ہم آپ کو دے دیں گے. تو یہ آفر تو نواب ثناءاللہ کو ہوئی ہے، یہ قدوس بزنجو کو ہوئی ہے، یہ جام کمال صاحب کو ہوئی ہے، یہ دوبارہ قدوس بزنجو کو ہوئی ہے. یہ ان سب نے ریجیکٹ کی. یہ حکومتوں کو، ہمارے وزیر اعلیٰ، ان کو جلدی پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو ان کو لالچ ہو گئی کہ چلے 2016 کے معاہدے کے تحت 60 ارب بنتے ہیں. اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ 2016 کا معاہدہ جو کہ عارضی ہے اس کے تحت ان کی 60 ارب پیمنٹ ہے. جو ان کو سمجھ نہیں آتی وہ یہ کہ آپ اپنے چھوٹے شارٹ ٹرم کے فائدے کے لیے آپ نے صوبے کا 50 سال کی سیاسی جدوجہد، ڈیرہ بگٹی کے عوام کا حق، آئینی حق آپ نے قربان کر دیا. آپ 50-60 ارب کے نہیں، میں نے کیلکولیشن کی ہے، صرف 2011 آنورڈ صرف پروفٹس میں بھی رائلٹی، یہ ان کی بات نہیں کر رہا، بونس شونس ان کی کسی کی بات نہیں کر رہا، آپ صرف پروفٹ میں شیئر میں آپ 75 سے 80 ارب کے مالک بنتے ہیں اس پیریڈ میں. اب یہ صرف نیٹ پروفٹ میں شیئر. جو یہ پروڈکشن بونس یا اس کی بات کرے وہ بھی پتہ ہے کیوں دے رہے تھے؟ کیونکہ وہ بھی کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ رائلٹی جو ہے ہمیں وہ 100% ریٹ پہ نہیں مل رہی. رائلٹی پرسنٹیج ٹرمز میں ہوتی ہے، یعنی اگر 100 روپے کے حساب سے 12% ہے تو وہ 12%، تو ہمیں 100 کی بجائے اس کا ریٹ 50 کر کے لگا کے 55 کر کے اس کا 12% دیتے ہیں. تو وہ بھی پاکستان کی حکومت کی اپنی پالیسی کے برعکس ہے. اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ لیز ایکسٹینشن بونس اور پروڈکشن بونس جو ہے وہ ایگری کیے گئے ہیں. سو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بالکل ایک شرمناک معاہدہ ہے کہ جس میں ہم نے 70 سالوں کی محنت، قربانیوں کو ایک اس کے تھرو قربان کیا. کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب اور حکومت کو جلدی سے 60 ارب روپے چاہیے تھے. تو یہ 40-50 ارب تو قدوس کو بھی چاہیے تھے، یہ تو جام کمال صاحب کو بھی چاہیے تھے. نہیں انہوں نے کوئی ایسی وہ کی، کیونکہ آپ مالک ہے بھائی اس کے. آپ کو 60 ارب میں نہیں، آپ کو تو 100 ارب اس کے سال کے مل سکتے ہیں. آپ اس پہ لڑتے ہیں، اور باقی سی ایس آر کے نام پہ یہ 7 انجینئرز 50 اسکالرشپس، یہ گپ شپ ہے میرے بھائی. یہ تو سی ایس آر کے نام پہ آپ 5% کمپنی پروفٹس میں سے اپنا نظام مضبوط کریں، وہ تو آپ ہر صورت لیں اور ڈیرہ بگٹی کے عوام پہ انویسٹ کریں. تو یہ تو 18ویں ترمیم سے پہلے بھی یہ سب کچھ چیزیں تھیں. تو میں سمجھتا ہوں، اور مجھے یقیناً میں چونکہ اس سارے پروسیس کو 10 سال سے ہر سٹیپ پہ فالو کرتا رہا ہوں،
اور بلوچستان میں سیاسی باقی لوگ بھی اکثر سوئے ہوئے ہیں، عوام بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ جو ظلم اور زیادتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی مجھے قریبی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ آپ نے 18ویں ترمیم سے پہلے 70 سال جو بلوچستان کے سوئی کے گیس کے ساتھ کرنا تھا وہ کر لیا. آپ سے اتنا برداشت نہیں ہوا کہ اب جب وہ ختم ہونے کو ہے اور اس کے کوئی زیادہ سے زیادہ لیز لائف کتنی، کوئی 15 سال اور بچی ہوگی، کہ یہ آخری 20-30 سال کم از کم اس کا تھوڑا بینیفٹ بلوچستان کے عوام کو شیئر کرتے. آپ نے وہ بھی نہیں کیا، اور آج آپ اس کو وہی پرانا جو استحصال ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. تو میں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ساری ایفرٹ کو زیرو سے ملٹیپلائی کرنے والی بات ہے. کہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ ہر سال 50 بچوں کو لارنس کالج اور ایچ ایس این کالج یہاں کے بچوں کو، سوئی کے بچوں کو تعلیم دے گی. 12 سال تک انشاءاللہ تعالی نرسری سے لے کر سیکنڈ ایئر تک وہ پڑھیں گے. 14 ڈپلوما ہولڈرز، 7 ڈپلوما ہولڈرز اور 7 لوکل انجینئرز ہر سال پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ جو ہے وہ انڈکٹ کرے گی، اور اس کا میرٹ بھی پیورلی میرٹ ہوگا. ریٹائرڈ لوگوں کی بھرتی جو ہے وہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالی تمام لوگوں کی بھرتی جو ہے وہ اس معاہدے کا حصہ ہے. جو لوگ آپ ریٹائر ہوئے ہیں، جتنا بیک لاگ ہے اس کا، جتنے کچھ لوگ رہتے ہیں 4 سال 10 سال انتظار کرتے ہیں، ان کا انتظار ختم ہو گیا، وہ انشاءاللہ تعالی ایک ساتھ بھرتی ہوں گے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم 40 سال اس ادارے کا سروس کیا، لیکن پی پی ایل اپنا اس معاہدوں پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں کر رہا ہے. صرف ہمارے جو سرزمین سے جو گیس نکالا جا رہا ہے، صرف پی پی ایل کو ان سے محبت ہے، ہم لوگوں سے نہیں. یہ تھوڑا سا آپ یہ دیکھ لیں کہ اسی گیس نے ہمارا کیا حال کیا. دیکھ لو اچھی طرح سے. سن 1990 میں جب بڑا گیس کے لائن پہ جب دھماکہ ہوا، میں خود اس پہ جو ہے زخمی ہوا. 70 بندے زخمی ہوئے اور 9 ورکر ہمارے شہید ہوئے. کیونکہ جو ایگریمنٹ نواب اکبر بھٹی کے ساتھ 1955 میں کیے تھے، ان ایگریمنٹس کو بھی اب نہیں مان رہے وہ لوگ. اس میں آپ چیزیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ریٹائر ملازمین کے بچے تھے یا فوج شدگان کے، ان میں واضح طور پہ اس ایگریمنٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ 90 روز کے اندر اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی ملازم سروس کے دوران، اس کو 90 دن کے اندر اس کی دوبارہ بحالی ہو جانی چاہیے، اس کے بیٹے کو اس کی جگہ پہ رکھ لینا چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں 10 11 سال گزر گئے کہ جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں یا جو فوت شدگان ہیں، پی پی ایل اور او جی ڈی سی ایل کا برتاؤ بالکل سیم ہے. پی پی ایل ڈیرہ بگٹی کے عوام کے لیے کیا کر رہا ہے؟ پی پی ایل کے مطابق انہوں نے گزشتہ دیہائی سے 13.7 ارب روپے سی سی آر کے مد میں خرچ کیے، یعنی کہ علاقے کی تعلیم، صحت، گیس اور پانی پر. یہ پینٹس ہے، پینٹس. یہ بالکل ایسا ہے کہ میں آپ کی زمین پہ قبضہ کروں اور پھر آپ کو کہوں کہ جی اس زمین پہ میں کاشتکاری کر رہا ہوں، کاشتکاری میں سے جو پیسے آئیں گے اس میں سے کوئی 1-2 روپے میں آپ کو دوں گا، آپ اس میں سے 1-2% آپ اپنے ایک بچے کو اسکول میں داخل کریں. مطلب یہ پینٹس ہے. یہ دیکھیں سچائی تلخ حقائق یہ کہ یہ باتیں اگر ہم کریں، یہ پینٹس اس لیے خدا کے بندو 70 سال سے سوئی نے پورے پاکستان کو گیس فراہم کی ہے. 1955 سے لے کے 1970 کے مڈ 70s تک 90% پاکستان کی ٹوٹل گیس سوئی سے آتی تھی. آپ کے اس ملک میں پنجاب سندھ کا ایگریکلچر جو سب سے بڑے بینیفیشریز ہے فرٹیلائزرز پہ سبسڈی کے، فرٹیلائزرز پہ سبسڈی سوئی کے گیس سے ملی ہے. انڈسٹریلسٹ کو سبسڈی سوئی کے گیس سے ملی ہے. پاور سیکٹر کو سبسڈی سوئی کے گیس سے ملی ہے. 60s میں جو ایوب خان یہ دعوے کرتے تھے ایشین ٹائیگر، اس کے بیک پہ سوئی کا گیس تھا. جن لوگوں نے، وہ کیسر بنگالی صاحب کہتے ہیں کہ یعنی گیس جیسے اتنے پریشیس قدرتی وسائل کو آپ نے پانی کے باؤ بیچا، پانی کی قیمت پہ بیچا، اور آپ سوئی کے لوگوں سے یہ حساب کر رہے ہیں کہ میں 2 ملین آپ سے پانی دے رہا ہوں، 50 اسکالرشپ دے رہا ہوں. یہ شرمناک بات ہے. او بھائی وہ مالک ہے اس کے. یہ اس وقت سوئی جو ہے، یعنی چلے یہ تو ایک یہ بات ہوگی نا کہ ہم کہیں گے حالات برے، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا. اس کا سمپل پیرامیٹر لے لیں
डेरा बुगटी हुकूमत पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट, जो मैंने खुद, जिनका मैं पार्ट था, सर्वेस किए हैं मुसलसल पिछले 20 साल के सर्वेस, डेरा बुगटी पाकिस्तान के टॉप बॉटम 5 पोरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में से आता है। तो ये तो अफसोसनाक और शर्मनाक बात है, ये बातें करते हुए इनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, दूसरा इसमें अहम बात ये जिसमें जो हमें समझनी चाहिए, तो सीएसआर जो है, सीएसआर के नाम पे फ्रॉड होता है। हमारे हुकूमतों के पास ना सीएसआर का रोबस्ट फ्रेमवर्क है, ये पीनट से इधर जैसे ओ भाई खैरात, आप चैरिटी नहीं दे रहे हैं इधर। दूसरा जो इस फ्रेमवर्क में ज्यादती है या मसला है, वो ये है कि जो थोड़ी बहुत रॉयल्टी आती भी है उसके मत में, वो जाती है सूबे के अकाउंट 1 में। अब सूबे के अकाउंट 1 में जाती है तो वो सूबे आपस में खा लेते हैं, तकसीम करते हैं सूबे के लोग, उस इलाके को डायरेक्ट कुछ नहीं जाता। अब रॉयल्टी सुई के गैस पे आ रही है, आप यूं समझे उस पे पंजगूर, तुरबत, किला अब्दुल्ला और जोब वाले मजे कर रहे हैं। नवाब अकबर खान बुगटी के साथ जो उन्होंने मुआहिदा किया, मैंने यही कहा ना, कभी भी ऑनर नहीं किया, मां सिवाय किराए के कुछ पैसे उनको दे देते थे। देखें, उन्होंने सुई और डेरा बुगटी को गैस फराम नहीं की, पूरे बलोचिस्तान को गैस फराम करना था आइन के मुताबिक, वो तो 18वीं तरमीम से पहले है, वो उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात यह है, आज तक वहां पर उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी, कोई पॉलिटेक्निक, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इदारा नहीं बनाया जहां सिर्फ लोगों को तरबियत ही देते हैं, हम बाहर के मुल्क में अफ्रीका अपने लोग बेच के उनको मुलाजमतें दिलवा सकते थे, वो नहीं किया। सीएसआर की मद में वो कहते हैं कि जी हमने इतने सालों में 12-13 अरब खर्च किए हैं। देखें, सीएसआर की मद में डेरा बुगटी की स्कूलों की तस्वीरें आप मंगवा लें। सीएसआर क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी मद में कोई भी कंपनी आती है, आजकल है 2 से 3%, 4%, कुछ मुल्कों में 5% तक जो है सीएसआर की मद में खर्च किया जाता है। अगर ये कंपनी आके मेरे साथ, मैंने जब वजीर आला को मनाजरे की दावत दी है, जब उन्होंने कहा कि जी 25 मार्च को मेरा एक प्रोग्राम चला था जिसमें मैंने पीपीएल के मायदे का पहली दफा जिक्र किया कि बलूचिस्तान की तारीख पर में जो है 1948 से लेकर आज तक जो सबसे बड़ा डाका डाला गया है, एक तो पीपीएल का है, सेंदक का है, रेकोदिक का है, लेकिन ये उन सबसे बड़ा है इसलिए कि ये दूध देने वाली गाय है। इसको जो है आपने जो है ज़िबा कर दिया और कौड़ियों के दाम जो है आप इससे फायदा नहीं ले रहे हैं। तो अभी तक बाकी तो रेकोदिक अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। तो जब मैंने मनाजरे का चैलेंज किया था इसीलिए कि वो ले आए सीएसआर की रकम कहाँ खर्च हुई है, सीएसआर की रकम से कितने स्कूल बने हैं, कितने कॉलेजेस बने हैं, कितने नौजवानों को स्कॉलरशिप मिले हैं और कितनी डेरा बुगटी के, और फिर सीएसआर जो है अगर वो डेरा बुगटी पर खर्च हो 2%, 3% के हिसाब से, 70 साल में डेरा बुगटी में कोई भी घर ऐसा नहीं रहता जो सोने के गिलास में पानी पी रहा होता। सो डेरा बुगटी की आबादी क्या है? 1.5 लाख, 1,70,000। 70 साल के सीएसआर की रकम से डेरा बुगटी के लोग आज सोने की गिलास में पानी पी सकते थे अगर सीएसआर की रकम ही खर्च करते। रॉयल्टी को छोड़ें, रेंट को छोड़ें, बोनस को छोड़ें, बलूचिस्तान के प्रॉफिट को छोड़ें। तो इसीलिए मैंने उनको कहा कि इस गलत मुआहदे के हवाले से मैं आपको मनाजरे की दावत देता हूं, आप आए। हम हमारी किसी के साथ नाराजगी और दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये हक भी हम किसी को नहीं देते कि बलूचिस्तान के नौजवानों की लाशें जो है रोज हमारी जमीन लाशें उगलती रहें। ऐसा दिन नहीं है जब आप अखबार उठाएं, फेसबुक खोलें, सोशल मीडिया देखें तो आपको सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आती हैं। ऐसे सूबे में आप बलूचिस्तान के वसाइल का इस तरफ का सौदा करते हैं तो लेट्स हैव अ मनाजरा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही आप नसीर नूरी नसीर खान एडिटोरियम में बलूचिस्तान के तमाम मीडिया को, तमाम सोशल मीडिया को अलाउ करें। हाँ, 2 घंटे का हम डिबेट करते हैं 1 साल की आपकी हुकूमत की कारकर्दगी की, जिस तरह बलूचिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं और नई मिसालें कायम कर रहे हैं बलूचिस्तान के वसाइल के हवाले से। तो ये जो सीएसआर वाला जो शोशा है, वेबसाइट पे डालते हैं इतने पैसे दिए हैं, इट्स नथिंग। और वो एक बात अगर मैं कहना चाहूँ उस दलील के साथ उसके, तो सीएसआर की रकम में ऐसे भी पैसे हैं जो एक दूसरे को मारने के लिए लोग देते हैं। यहाँ पर प्राइवेट मिलिशियाज उन्होंने बना लिए, अमन फोर्स बना लिए हैं, पता नहीं क्या बनाई है, बंदूकें खरीदी गई हैं सीएसआर के पैसे से। वो अगर उस तरह की चीजों की डिटेल में आप तफसील में जाएं तो पीपीएल ने बलूचिस्तान के अंदर खून खराबे में, झगड़ा करवाने में, बच्चों को लापता करवाने में, तकलीफ देने में जितना बड़ा किरदार अदा किया है, इतना बड़ा किरदार उसने तालीम, तरबियत और बलूचिस्तान के अवाम को फायदा देने में नहीं किया। क्या मैसेज जाता है यहाँ से जब बाहर से कोई आए
کہ 1952 سے یہاں گیس نکل رہی ہے. میرپور متھیلو میں گیس جو ہے ہماری گیس کی وجہ سے آباد ہوا. فیصل آباد کی انڈسٹری ہماری گیس کی وجہ سے آباد ہوئی. آج بھی سوئی شہر جو ہے وہ کھنڈر محسوس ہوتا ہے. اس کا قصور کسی اور کا نہیں، ہمارا ہے اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کا ہے. کہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ آج تو دنیا میں آپ ہر جگہ پر بزنس کر رہے ہیں، لیکن سٹارٹ آپ نے بنیاد یہاں سے لی تھی. پہلا حق سوئی کے لوگوں کا ہے، پہلا حق ڈیرہ بگٹی کے لوگوں کا ہے آپ کے اوپر، کیونکہ آپ نے یہاں سے بزنس سٹارٹ کیا اور یہاں سے اللہ نے آپ کو ترقی دی، اور آج پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ پاکستان کی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے. پی پی ایل کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر سوئی شہر کو 2 ملین گیلن پانی فراہم کر رہا ہے، جو وزیر اعلیٰ کے بیان کے مکمل متضاد ہے. سرفراز بگٹی کا سوئی میں ایک تقریب سے کہنا تھا کہ پانی کا ایک دیرینہ مسئلہ ہے. وہ کوئی 2 لاکھ گیلن اس وقت میرا خیال ہے کہ آپ دے رہے ہیں سوئی کے لوگوں کو، اس کو بڑھا کے ہم نے 10 لاکھ گیلن کر دیا ہے کہ 10 لاکھ گیلن پانی پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ جو ہے وہ بگٹی یہاں کے سوئی کے لوگوں کو پرووائڈ کرے گی. 10 لاکھ گیلن کا اعلان ہوا تھا، ہم 10 لاکھ گیلن جو ہے یہاں سوئی والوں کو پانی دیں گے، لیکن 10 لاکھ گیلن کیا، ہمیں تو 10 لاکھ گلاس بھی نہیں مل رہا ہے. جہاں تک بات ہے پانی کے، یار پانی کی مطلب بہت برے حالات ہیں پانی کے حوالے سے. لوگ ہجرت کرنے پہ مجبور ہیں. ڈیرہ بگٹی میں اس ٹائم 10% بھی لوگ ایسے نہیں ہیں جن کو صاف پانی پینے کے لیے ملتا ہے. پی پی ایل کے مطابق جو ان کی ویب سائٹ پہ آپ بھی دیکھ سکتے ہو، پریس ریلیز انہوں نے شائع کی ہے، وہ کہہ رہے کہ سوئی میں 1500 ملازمین ہیں ہمارے، اس میں 1200 جو ہے وہ لوکل ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے شاید 1955 سے لے کے آج تک 1200 ملازمتیں دی ہیں لوگوں کو. ایسا نہیں ہے کہ اب جو ہے نا 1200 ملازمتیں یا ملازمین وہاں پہ جو ہے جابز لوگوں کو ملے ہوئے ہیں وہاں کے، اب ایسی کوئی بات نہیں ہے. سرفراز بگٹی نے اس معاہدے کو تاریخی قرار دیا اور کہا کہ پہلی دفعہ عوام کے درمیان کوئی معاہدہ ہو رہا ہے اور ہم سوئی کو ماڈل ٹاؤن بنانے جا رہے ہیں. اور تاریخی طور پہ یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اس طرح کے معاہدے بند کمروں میں ہوتے تھے، اس طرح کے معاہدے اسلام آباد میں اور کوئٹہ میں ہوتے تھے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معاہدہ اب میدان میں ہوگا، وہاں پر ہوگا جہاں کے لوگ ہیں. سوئی کے اندر آ کے ہم نے اس معاہدے کو آج ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں. کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی دن ہے. پروونشل گورنمنٹ اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ ہم اس کو سوئی ماڈل سٹی کو ہم بنانے جا رہے ہیں. تاریخی تو ایک حوالے سے بالکل تاریخی ہے کہ 50 سال بلوچستان نے لڑ کے 18ویں ترمیم کروائی، ترمیم میں حق ملکیت تسلیم کروائی، اور ہماری حکومت جو ہے وہ آئین کے برعکس جا کے اس نے اپنے حق ملکیت سے دستبردار ہوئی. تو اس حوالے سے تو ایک یہ تاریخی قدم ہے کہ حکومتی ایگزیکٹو فیصلے کے تھرو آپ نے آئین کو نلیفائی کیا، آپ نے آئین کو انڈرمائن کیا. تو یہ ایک ہی اس کا تاریخی پہلو بنتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت ہوئی، بہت بڑا جھنڈا لہرایا گیا میرے خیال میں ڈیرہ بگٹی کے کسی اسٹیڈیم میں، اور انہوں نے کہا گیا ڈیرہ بگٹی آزاد ہو گیا، اور ڈیرہ بگٹی میں بہت تیزی کے ساتھ تعمیر اور ترقی ہوگی. آج نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کو تقریباً 20 سال ہونے کو ہے. 20 سال کے اندر یہ 18ویں ترمیم آئی، یہی پی پی ایل تھا، یہی گیس نکل رہی ہے، اور اسی پی پی ایل نے جو ہے اس معاہدے کو تو چھوڑے، قانونی اور غیر قانونی طور پر پہلے بھی تو پی پی ایل ہی کام کر رہا تھا، معاہدے اس کے ساتھ تھے. آپ ڈیرہ بگٹی کے لوگوں کا جا کے حال دیکھیں. آپ کو ابھی تک میڈیا کو، پریس کو، آپ کے اس کیمرے کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. بلوچستان کے کسی شخص کو وہاں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن کیسے بنائیں گے؟ آپ اس کو کلنگ زون بنا رہے ہیں، کلنگ زون بنا دیا ہے. گورام بگٹی نے کہا کہ بھائی میں صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، بی وائی سی کی قیادت کی رہائی کے لیے میں اس پرومن لانگ مارچ کرتا ہوں. اس کو اٹھا کے گرفتار کر لیا، 1 مہینے تک جو ہے سبی میں لا کے گرمی میں جو ہے اس کو بند کر دیا گیا. تو ماڈل ٹاؤن دیکھیں، آپ یہ معاہدہ بے شک ڈیرہ بگٹی میں کریں، بندوقوں کے اثار میں، کوئٹہ میں کریں، اسلام آباد میں کریں. جب معاہدے کے اندر ساری چیزیں جو ہیں وہ بلوچستان کے عوام کے خلاف جا رہی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ بے شک اس کو اٹھا کے جا کے زیارت میں کریں. میں یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہیں کہ ایگریمنٹ جو ہے آپ نے
اسلام آباد میں نہیں کیا، یہاں کیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس ایگریمنٹ سے بلوچستان کی جنرل پاپولیشن کو، آبادی کو کیا فائدہ ملے گا، یہ آپ میرے ساتھ ثابت کریں. ایگریمنٹس آپ کو پتہ ہے بند کمروں میں کی جاتے ہیں، اور اگر اس طرح کے بڑے بڑے کمپنی جن کے اربوں روپے کی بات آ جاتی ہے تو وہ تو بالکل بند کمروں میں، آپ کہہ لو کہ وہ دبئی میں اور لندن میں جا کے ایگریمنٹس کرتی ہیں کمپنیاں، ٹھیک ہے، تاکہ یہاں کسی کو پتہ ہی نہ لگے. کہ آرٹیکل 172(3) کے کلاز آپ نے کہا ایک ٹرم ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو معاہدے پرانے معاہدوں پہ یہ لاگو نہیں ہوتا. اس طرح سپریم کورٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ آئین میں کوئی بھی چیز ہو تو اس کی تشریح کرتا ہے. تو ایمبیگوٹی اگر بھائی جی تو پھر کیوں مطلب اس کی تشریح نہیں کی گئی؟ تو آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ وہاں پہ کچھ چیزیں اس طرح مینشن کی گئی ہے کہ وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ ایگزسٹنگ جو معاہدے ہیں اس پہ لاگو نہیں ہوتی. دو باتیں ہیں اس میں. ایک، ایگزسٹنگ معاہدوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں، یہ لینگویج ہے کہ سبجیکٹ ٹو ایگزسٹنگ ایگریمنٹس. ایک یہ کہ کیا آئل اینڈ گیس کے وفاق اور صوبے برابر کے مالک ہے کہ نہیں، اس پہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. یہ بڑی کلیئرٹی سے لکھا گیا ہے. 50% جی جی جی، جوائنٹ اینڈ ایکول اونرشپ. اب اگر کسی چیز کا میں اور آپ جوائنٹ اینڈ ایکول، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بڑی کلیئرٹی سے لکھا گیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے، یہ انٹرپریٹیشن کا مسئلہ نہیں ہے. انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ایکسکیوز ہے وفاق کا بہانہ ہے جو انہوں نے بنایا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایون ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق بھی، اسی لیے تو یہ تو میں ہائی لائٹ کروں کہ کتنی بڑی زیادتی ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے. ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق بھی 2015 کے بعد پی پی ایل کا جو معاہدہ تھا، وہ جو وفاق نے کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے تھا. دس از اکارڈنگ ٹو دیئر انٹرپریٹیشن. صوبوں کا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ تو بالکل اس میں واضح لکھا ہے. اور دیکھیں، یہ بات سپریم کورٹ چلی گئی. سپریم کورٹ کو پتا تھا کہ صوبوں کا موقف درست ہے. سپریم کورٹ کے پاس جب بھی صوبوں اور وفاق کا ایسا مسئلہ گیا ہے، سپریم کورٹ نے ڈنڈی ماری ہے. اس نے ہمیشہ ایک سینٹرلسٹ پوزیشن لی ہے، چھوٹے صوبوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا. اس نے سپریم کورٹ نے جو آرڈر ہے وہ میں نے نکالا تھا، وہ بھی اس نے کیا لکھا ہے، کچھ ایسے الفاظ لکھے کہ جی آپ جا کے وفاق کے ساتھ اپنا یہ مسئلہ حل کریں. ارے بھائی، وفاق تو نہیں کر رہا، آپ کے پاس اسی لیے آیا ہے. تو دے ایشوڈ این آرڈر جس میں انہوں نے کوئی ایکچوئل ججمنٹ دیے بغیر جان چھڑا لی. یہ سی سی آئی میں گیا ہے. 2016 سے 2022-23 تک یہ سی سی آئی کے ہر میٹنگ کے ایجنڈے پہ رہا ہے. نہیں، وفاق چونکہ جب سی سی آئی بھی وفاق فیصلے ان کے پاس ہے نا، سپریم کورٹ، یہ سینٹ کمیٹی میں گیا ہے. سینٹ کی دلچسپ بات میں آپ کو سناتا ہوں. یہ انٹرپریٹیشن کے مسئلے چلتے رہے تو سینٹ میں بات آ گئی. ادھر کمیٹی آن ڈیولوشن ہے، ایک بلوچستان کے سینیٹرز نے، سندھ کے سینیٹرز نے ایشو اٹھایا، تو انٹرپریٹیشن پہ مسئلہ آ گیا. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے، ابھی 18ویں ترمیم کو کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا. جن لوگوں نے یہ ترمیم بنایا ہے انہی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نیت کیا تھی. تو رضا ربانی صاحب جنہوں نے 18ویں ترمیم کے بانی ہیں، کمیٹی کے چیئر تھے، وہ اس وقت چیئرمین سینٹ تھے، ان کے پاس یہ کیس کیا. رضا ربانی نے اس وقت وفاقی حکومت کو بلایا، ان کا موقف لیا، صوبوں کو بلایا، سارے صوبوں کو ان کا موقف لیا، اور پھر تمام اس کو دیکھنے کے بعد 73 کے آئین میں بھی جا کے اوریجنل اس وقت انٹینٹ کیا تھا. پھر 2010 کے تو وہ خود بانی تھے. تو یہ کانسٹیٹیوشنل لا میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ایمبیگوٹی ہو تو پھر وہ انٹینٹ پہ جاتے ہیں کہ جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن تھے ان کی نیت کیا تھی. تو انہوں نے اپنی نیت بھی بتائی کہ بھائی ہمارا تو یہ نیت تھی. 1973 میں جنہوں نے آئین بنایا ان کی یہ نیت تھی. تو یہ بڑی واضح انٹرپریٹیشن ہے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو صوبوں کا موقف ہے وہ درست ہے، وفاق جو ہے وہ غلط کر رہا ہے. انہوں نے وفاق کو ہدایت کی کہ آپ ان اس پہ یہ عمل کریں، انہوں نے نہیں کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائے، جو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ جو پاکستان کا موجودہ وفاقی نظام ہے، یہ بلوچستان جیسے چھوٹے صوبے کا کوئی بنیادی مسئلہ حل نہیں کر سکتا. آپ اس سے اندازہ لگائیں، 50 سال آپ جدوجہد کرتے ہیں، آئینی ترمیم کرواتے ہیں. اب آئین سے بڑا ضامن کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب آئین الٹیمیٹ اتھارٹی ہے، ایک بائبل ہے، ایک صحیفہ ہے. اس پہ ایگری کروا کے اس کے بعد اس پہ کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، نہ سپریم کورٹ کچھ کہہ سکتی ہے، نہ سی سی آئی کچھ کہہ سکتی ہے. اور پھر آپ ساتھ میں ظلم پہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ آپ مصنوعی لوگوں کو بٹھا کے انہی کے تھرو پھر یہ معاہدے بھی کروا لیتے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں، پھر بلوچستان کے لوگوں سے گلہ کرتے ہیں کہ جی یہ تو آپ کا
آپ کے سیاسی حکومت نے ایگری کیا ہے، یہ تو ان کی مشاورت سے ہوا ہے، ان کی رضامندی سے ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے تحت کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 172(3) انسرٹ بھی کیا گیا ہے، اس میں جو یہ کلوز دیا گیا ہے یا اس میں وہ جو جس کو ایمبیگوٹی لوگ سمجھتے ہیں، وہ ایمبیگوٹی نہیں ہے بلکہ وہ کلیئرٹی ہے۔ وہ کلیئرٹی اس لیے ہے کہ جو معاہدات اس سے پہلے ہوئے ہیں، یعنی جو معاہدات ختم ہوں گے اس کے بعد نئے معاہدات پہ یہ آرٹیکل لاگو ہوگا۔ تو لہذا 2010 میں 18ویں ترمیم آئی، اور 2010 میں جو ہے وہ پی پی ایل جو پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ ہے، اس کا گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ لیز 2015 تک ویلڈ تھا۔ اسی لیے 2015 تک جو ہے اس کو کبھی چھیڑا بھی نہیں گیا، نہ اس کے حوالے سے بہت بڑا مطالبہ آیا، نہ کسی نے یہ کہا کہ جو ہے پی پی ایل میں بلوچستان کو 50% حصہ دیا جائے۔ تو اسی آرٹیکل کے تحت جب 2015 میں، پہلے تو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ 30 سالہ لیز تھے۔ 1955 میں پہلا لیز جو ہے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کو ملا، جو 1985 میں جا کے ختم ہوا۔ پھر 1985 میں جو ہے دوسرا لیز دیا گیا، جو جا کے آپ کے 2015 میں 30 سال کے لیے ختم ہو گیا۔ تو اسی لیے یہ آپ کا جو ہے نیا جو لیز شروع ہونا ہے، چاہے وہ 30 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، اس میں آپ ایز اے 50% پارٹنر جائیں گے، آپ اس میں 50% شراکت داری ہوگی۔ اور اس آرٹیکل کو، اس کے پیچھے جو سارا وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی آرٹیکل قانون کو بناتے وقت جو فریمر کانسٹیٹیوشن کے ہوتے ہیں یا جو پاکستان کے اندر جو ایشوز ہیں وہ مد نظر ڈال رہی گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بنی، جب میں بلوچستان کمیٹی کا ممبر تھا، آرکیٹیکٹ تھا بلکہ بلوچستان کمیٹی کے کرنٹ ایشوز کا، اس وقت پی پی ایل کا جھگڑا چل رہا تھا نواب اکبر خان بگٹی صاحب کے ساتھ۔ نواب اکبر خان بگٹی پی پی ایل کے حوالے سے جو انہوں نے معاہدات کیے تھے، اس وقت تو 50% کی بات ہی نہیں تھی، اس وقت ایک رینٹ تھا جو نواب اکبر خان بگٹی اور اس علاقے کے لوگوں کو پی پی ایل نے دینا تھا، وہ رینٹ بر وقت نہیں دیتے تھے، پورا نہیں دیتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے وہاں پر کوٹا جو وہاں پر جابز کے حوالے سے، ملازمتوں کے حوالے سے تھا، بچوں کے حوالے سے تھا، پانی کی فراہمی کے حوالے سے تھا، گیس کی فراہمی کے حوالے سے تھا، سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے تھا، اسپتالوں کی مرمت کے حوالے سے تھا یا اسپتال بنانے کے حوالے سے تھا، تعلیم کے حوالے سے تھا۔ تو پی پی ایل نے ان معاہدات میں سے کسی پر بھی عمل درآمد نہیں کیا، اور اس وقت پی پی ایل کی ورث جو ہے تقریباً اس وقت بھی پی پی ایل ہماری گیس سے 7,000 8,000 ارب روپے کا گیس جو ہے وہ پورے پاکستان میں سبسڈی بھی دیتا تھا، مفت دیتا تھا، یا ہماری جو اس کی اکنامک ویلیو ہے قیمت سے کم پہ بیچتا تھا، مفت کی چیز تھی اس کے پاس ملا ہوا تھا اس کو۔ اس بنیاد پہ بلوچستان میں جھگڑا شروع ہوا، انسرجنسی شروع ہوئی، بلوچستان کے معاملات کو ہم نے بہت ہی فیکچولی مدلل انداز میں ہم نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اٹھایا۔ سینٹ میں میں نے کنکرنٹ لسٹ کے بل کی خاتمے کی قرارداد پیش کی، اس میں یہ بات ہم نے کی کہ جی لہٰذا یہ تیل اور گیس کے جو محکمے ہیں یہ دوبارہ صوبوں کو دیے جائیں۔ نواب اکبر خان بگٹی صاحب کا یہاں پر جب یہ تنازع شروع ہوا، پورے بلوچستان تک پھیل گیا، اس میں پی پی ایل جو ہے وہ ایک مین کمپوننٹ تھا ہماری ساری بلوچستان کمیٹی کی ڈسکشن، ڈیلیبریشن، مجلسوں کا، گفت و شنید کا، مذاکرات کا۔ میں آپ کی معلومات کے لیے صرف یہ دکھانا چاہوں گا، یہ ہے بلوچستان کمیٹی کی جو فائنل رپورٹ، آپ شاید اس کو انسر دکھا دیں بھی دیں، اس میں پرٹیکولرلی پیج تقریباً 9 پہ جب آئیں، جو بلوچستان کمیٹی کی جو ریکمنڈیشنز تھیں، جو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت بلوچستان نے غلط طریقے سے پی پی ایل کا معاہدہ کیا ہے، اس کے تحت اس کا جو ہے 11واں شک یہی ہے: The disinvestment of PPL, which is on the agenda of Privatization Commission, is a source of major concerns to the people of Balochistan. It is recommended that this matter may be placed before the Council of Common Interest, as natural gas comes under the purview of CCI. اس وقت کیونکہ 18ویں ترمیم نہیں آیا تھا۔ In case PPL is going to be privatized، دیکھیں کتنی کلیئرٹی تھی، یہ ہمارے 2005 کی سفارشات ہیں۔ Going to be privatized، the first offer should be made to the government of Balochistan، یعنی ہم اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، اگر کوئی بھی پہلا آفر ہوگا یہ گورنمنٹ آف بلوچستان اس کو خریدنے کا جو ہے مجاز ہے۔ سر پی پی ایل کے بارے میں تھوڑا بتائیں، مطلب پی پی ایل کو جب قدوس صاحب کی حکومت تھی تو گورام بگٹی جو وہاں کا نواب صاحب کا پوتا جو تھا، وہ وہاں پہ اسمبلی فلور پہ اٹھ کے اٹھا تو اس نے کہا کہ پی پی ایل اتنی طاقتور ہے کہ وزیر اعلیٰ کا بھی اس پہ بس نہیں چلتا، اور اس ٹائم اگر آپ کو یاد ہو وزیر اعلیٰ نے 3-4 دفعہ صرف اپیل کی کہ یہ جو رائلٹی اور اس قیمت میں جو پیسے ہیں وہ ہمیں دے دو، 35 ارب کے 36 ارب روپے بنتے تھے اس ٹائم، وہ ہمیں دے دو، وہ بھی نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو بھی یہ خط لکھا تھا اس ٹائم کے اپروچ کیا تھا۔ پی پی ایل کی اتنے طاقتور ہونے کا کیا ہوا، کیا اس کا بیک پہ کوئی ہے، کس طرح ہے؟ پی پی ایل کی اپنی تو کوئی اوقات نہیں ہے، پی پی ایل کا مطلب ہے وفاقی حکومت،
बेसिकली पीपीएल के बैक पे पावर डिवीजन खड़ा है, वजीर आजम साहब खड़े हैं, पूरी वफाकी हुकूमत खड़ी है, पूरी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है उसके पीछे। तो पीपीएल को पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते उसका। तो और मैं समझता हूँ ये पीपीएल, ओजीडीसीएल, इन जैसे इदारों ने ये बलूचिस्तान के इस इस्तेहसाल में बराबर की शरीक है। क्योंकि इन्होंने एक होती है वो दिन दहाड़े चोरी, डे लाइट रॉबरी, और एक होती है ज़रा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टेमिक रॉबरी। ये सिस्टेमिक रॉबरी के एक्सपर्ट्स बन चुके हैं। ये पिछले 70 साल बलूचिस्तान के लोगों का खून चूस के इन्होंने अपने अ, खरबों के एसेट्स बनाए हुए हैं, और इनको इतना वो नहीं है कि ये फिर यहाँ के लोगों के साथ उसको शेयर करे एक आईनी उसके मुताबिक। ये कॉरपोरेट थेफ्ट के माहिर बन चुके हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि ये इदारे जो है ये बलूचिस्तान के इस्तेहसाल में बराबर के शरीक हैं। और ये आई थिंक इनका मसला नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का है। वफाकी दरअसल हुकूमत। सिंध में अभी एक एहतजाज चल रहा था नहर के खिलाफ, जो किनाल्स पे नहर निकाले जा रहे। सिंध ने एहतजाज किया, कॉमन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को मजबूर किया कि वो फैसला आर्जी तौर पर वापस ले ले। बलूचिस्तान की तरफ से जो भी हुकूमतें रही है, चाहे वो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट रही हो जो उनकी कोलेशन गवर्नमेंट थी, या उसके बाद बाप की गवर्नमेंट रही है, उसने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को, या गवर्नमेंट ने या पार्टियों ने या अवाम ने क्यों इतना प्रेशराइज नहीं किया कि वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को इतना मजबूर करे कि वो अपने फैसले, या जिस तरह मुआहदे है या पीपीएल के मद में, या ये जो माइंड्स एंड मिनरल्स की उसमें, तो वो मुआहदे वापस ले ले, या वो जो हेक्ट्स है वो वापस ले ले। तो आप क्या समझते हैं? वफाक में ताकत का जो तवाजुन है उसमें आपके वजन की बात है। पूरा बलूचिस्तान उठ खड़ा हो, क्या हो उठ खड़ा हुआ है। पूरा बलूचिस्तान इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहा है पिछले चंद महीनों से, पश्तून बेल्ट में, बलूच बेल्ट में। क्या फर्क पड़ता है किसी को? देखें, इसलिए ये याद रखें, ये बहुत अहम सवाल है आपका। आपका जो वफाकी निजाम है उसमें आपका वजन नहीं है। आपके प्रोटेस्ट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पूरा बलूचिस्तान इससे ज्यादा क्या प्रोटेस्ट चाहिए? 5 चीफ मिनिस्टर के मैंने आपको नाम गिनवाए जिन्होंने इनकार किया, और इसमें कौम-परस्त एक भी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि बाप के वजीर आला ने आपको इनकार किया कि नहीं यार ये तो थोड़ी ज्यादती है। तो इसका मतलब अवामी रद्द-ए-अमल क्या है वो तो फिर आपको बखूबी अंदाजा है उससे। तो अवामी रद्द-ए-अमल तो अभी आ रहा है 50 चीजों पे, किसी को कोई फर्क पड़ता है? सिंध जो है, सिंध का वफाक में वजन है, हमसे ज्यादा वजन है। और इवन उधर भी पीपल्स पार्टी ने कंप्रोमाइज किया हुआ था, लेकिन ये तो अवामी रद्द-ए-अमल जब आया, पीपल्स पार्टी को अपने उसकी फिक्र पड़ गई सियासी मुस्तकबिल की, जिसकी वजह से उनको बैक ट्रैक करना पड़ा। और मैं अभी भी मैं इस बात पे कन्विंस नहीं हूं कि ये रिजेक्ट हो गया है ये मुआहिदा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पे बड़े पैसे खर्च किए हैं बॉयज ने, बड़ी वो की है उसके लिए। ये मुझे तो लगता है ये होके रहेगा, ये सिर्फ एक धूल, लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, ताकि जो सिंधी कॉम्परस ने उधर से रिएक्ट किया है उसको पेसिफाई कर सकें। तो हमारा वजन नहीं है। तो मैं समझता हूं अभी सारा बलूचिस्तान उठ खड़ा हो। दूसरा ये कि एक और फर्क जो है वजन के साथ साथ, पीपल्स पार्टी या ये पार्टियां एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनके अलायंसेस बनते रहते हैं, लेकिन इनकी अपनी भी लेजिटिमेसी है, थोड़ी अवामी सपोर्ट है, जिसका मतलब है कि इनको अवामी सपोर्ट होने, कम या ज्यादा होने का फर्क पड़ता है। हमारे तो बिल्कुल मसनूई है ना, हमारे तो जो ये मुसलत करते हैं वो इतने मसनूई है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनकी अवामी सपोर्ट है कि नहीं है। वो तो कैंट की मर्जी है, कैंट जिसको बिठाए, जिसको उठाए, जिसको गिराए। तो इसलिए ये भी एक अहम बात है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी, सिंध में, इवन पीटीआई के केस खैबर पख्तूनख्वा में, जिस पार्टी की भी थोड़ी बहुत अवामी सपोर्ट हो उसको फर्क पड़ता है कि अवाम क्या कह रही है। तो हमारे यहाँ ये जो पीपल्स पार्टी है, 95% तो ये वो लोग हैं जो जिन्होंने पिछले 2 साल में, 1 साल में पार्टी ज्वाइन की, और इसमें से
हार्डली कोई एक बंदा भी शायद ना जीता हुआ। तो फिर ये इनको अवामी रद्द-ए-अमल का फर्क नहीं पड़ता, चूंकि इतना मसनूई निज़ाम है। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट करें ना करें, सियासी लोग वो ये हमेशा ये बात की जाती है, वो तो मैंने आपको बता दिया 50 साल से, ये 73 के आइन में हमने शर्त रखा था, उधर भी हम कामयाब हो गए हैं, मुज़ाकरात के टेबल में ये डलवा दिया, अभी फिर 2010 में 18वीं तरमीम में डलवा दिया। अब ये जाहिर बात है जब इस तरह के आईनी तरमीम आते हैं, ये कोई एक दिन की कॉन्शियसनेस से नहीं आते, इसके पीछे सालों की सियासी जदोजहद होती है। तो वो आके फिर जब आप इतने मसनूई लोग लाते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है कि बलूचिस्तान के अवाम का रद्द अमल क्या है। सिंधियों ने देखें थोड़ी बहुत पाकिस्तान के वफाक में उनकी थोड़ी सी ताकत है, अददी ताकत है, जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ एक आंसू गैस तक नहीं चला। 20 दिन तक उन्होंने पाकिस्तान की शहरक पर जो है वो बंद कर दिया था, आपका जो मेन सारे हाईवेज हैं, लेकिन वहां पर उसके बाद वफाकी हुकूमत ने घुटने टेक दिए, आर्जी तौर पर सही, लेकिन कैनाल का प्रोजेक्ट मनसूख कर दिया। हम यहाँ बैठे रहे, माइंस एंड मिनरल एक्ट पे देखें, असेंबली के अंदर लोगों को बच्चों की तरह टगाया जाता है, उनसे पास करवाया जाता है। वो आपका रेकोदिक का मुआहिदा उन्होंने गलत अपनी मर्जी के मुताबिक किया, पीपीएल का मुआहिदा किया। हम कम तादाद कौम है, हम अगर कोई जलसा भी करें, जुलूस भी करें, दूसरे दिन फौज, बर्बरियत, एमपीओ, फोर्थ शेड्यूल, गिरफ्तारियां, कत्ल, दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए जाते हैं। इसीलिए बलूचिस्तान का नौजवान वो मजबूर हुआ, उसने मुसल्लह मुज़म्मत का रास्ता अपनाया हुआ है। हम नहीं चाहते तशद्दुद का रास्ता, मुज़म्मत का रास्ता, जमहूरियत का रास्ता चाहते हैं, इसीलिए हमने तो ये सारे फैक्चुअल चीजें उनके सामने रख दी। बदकिस्मती ये है कि माँ सिवाय जो माइंस एंड मिनरल एक्ट के हवाले से एक डिक्लेरेशन, ज्वाइंट डिक्लेरेशन और हमारी जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पास में हुई, इसमें हम लोगों ने मंजूर करवाया, तमाम जमातों ने उस पर भरपूर साथ दिया, लेकिन प्रैक्टिकली बलूचिस्तान के अंदर जमातें सारी वो बहुत कमजोर हैं। यही जो हिकमत अमली सिंध में अपनाई गई है, अगर ये हिकमत अमली पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, पश्तूनख्वा का दूसरा ग्रुप जो है, और साथ में अवामी नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, अगर वो वाकई ईमानदारी से बलूचिस्तान में अपने आप को बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के साथ वाबस्ता समझते हैं, इन सबको चाहिए कि ये हिकमत अमली जो सिंध में अपनाई गई है, इसी की बुनियाद पर सबको मिलकर आके बलूचिस्तान के अंदर सड़कों पे निकलना होगा। मैं किसी को और ज्यादा तकलीफ और मजम्मत की बात नहीं करते, कम से कम बलूचिस्तान की इन तमाम जमातों को, अगर वो वाकई समझते हैं कि जी असम्बली में उनके साथ ज्यादती हुई, उनको बिल दिखाया नहीं गया, इन तमाम जमातों को आना पड़ेगा। हम तकरीबन 40-50 दिन से बलूचिस्तान के घर घर में जा रहे हैं, इन मामलात पे आगाही फराम कर रहे हैं, और बलूचिस्तान के अवाम में आगाही और शऊर बहुत है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज, पर्टिकुलरली जमीयत उलमा इस्लाम की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। 10 से 11 लोग उनकी असम्बली में, अब सड़कों पे, जब असम्बली में आपके साथ बात ही नहीं हो रही है, आपको सड़कों पे निकलना पड़ेगा इस निजाम के खिलाफ। क्योंकि अभी तो उन्होंने माइंस एंड मिनरल एक्ट के तहत बहुत बड़ा, पीपीएल तो एक ऐसे समझे एक बहुत छोटा इंसिडेंट बन जाएगा, वाकया बन जाएगा, जब माइंस एंड मिनरल एक्ट के तहत बलूचिस्तान के हर पहाड़, हर घर, हर गली, हर कूचे और हर देहात में जो है उसको स्ट्रेटेजिक लैंड करार दे के, स्ट्रेटेजिक मिनरल करार दे के, उस एरिया से आपके गांव भी ये लोग खाली करवा सकते हैं। उसमें उस एक्ट में इतनी बड़ी ताकत है। तो मेरे ख्याल में उससे पहले कि बलूचिस्तान के अंदर कोई और हमारे अपने ही हाथों से पास करदा कानून से हम अपने ही लोगों को बेघर करें, उनके मालो दौलत से जो है लाताल्लुक करें, बेहतर ये है कि बलूचिस्तान के लोगों को वही हिकमत अमली अपनानी चाहिए। देखें, पहली बात तो ये है कि आइन के किसी एक शिक पर भी अमल दरामद नहीं होता। आप इसको छोड़ें कि 18वीं तरमीम तो 2010 में आके आई है, ये भी बलूचिस्तान की मरून मिन्नत है। जब बलूचिस्तान में झगड़ा हुआ तो ऑयल, गैस, रिप्रेजेंटेशन, मिनरल्स और प्रोविंसेस के हवाले से थोड़ा बहुत जो है, ये 18वीं तरमीम ना तो किसी पार्टी की ना किसी जमात की, मैं आपको अल्फिया बताऊं, ये बलूचिस्तान में बहने वाली खून की मरून मिन्नत है। उन लोगों की मरून मिन्नत है जिन्होंने बहुत ही सख्त तकलीफ जद्दोजहद करके वफाकी हुकूमत को जो है मजबूर किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीजें डाल दे। लेकिन आइन में और भी बहुत सी शिकें हैं, इसको आप छोड़ें 172 को, सेक्शन 3 को, इससे पहले 153 है, 152 है, 155 है, 156 है, जहां गैस जो है वो सूबों को दिया जाना चाहिए। काउंसिल ऑफ कॉमन के तवसत से ये तमाम चीजों पर अमल दरामद हो सकता है। तो वो 10 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 150-51 से शुरू होके 160 एनएफसी तक चले जाते हैं
किसी एक पर भी उसके रूह के मुताबिक अमल दरामद नहीं हुआ। और ये आर्टिकल्स और ये सेक्शन 18वीं तरमीम से पहले भी मौजूद थे। तो आहीन पे पाकिस्तान में कभी अमल दरामद नहीं हुआ और पाकिस्तान के सियासी बर्बादी की, माशी बर्बादी की, कौमों के माबैन इस वक्त जो तफावत है, तसादुम है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एक एज अ फेडरेशन के तौर पर, ये इसको कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर चलाया नहीं जा रहा है, इसको एक कॉलोनी के तौर पर चला जा रहा है। जो कम दस्त कौमें हैं, कम ताकत कौमें हैं, कम आबादी वाली कौमें हैं, ज्यादा वसाइल रखने वाली कौमें हैं, उनको एक सब्जेक्ट के तौर पर, गुलामों के तौर पर, नौआबादी तर्ज पर चलाने की कोशिश की जाती है। ऐसे मुल्क नहीं चलते हैं। और आज आपको पता है, वो खुद भी इसको जान रहे हैं कि वो लोग जो हैं रेड जोन्स तक वो क्या कहते हैं महदूद हो गए हैं। तमाम पहाड़, तमाम गलियां, तमाम कूचे जो हैं वो सरकार, रियासत, इस्टेब्लिशमेंट, मुक्तदरा से मां सिवाय नफरत के अलावा आपको कुछ मिलता ही नहीं है। वो चल फिर नहीं सकते, अपनी गाड़ियों में नहीं जा सकते। तो ये तबाही और बर्बादी की बुनियादी वजह ये है कि आपने आइन के किसी भी लोगों को गैस मिलता, प्रॉपर बिजली मिलती, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती, हम अपने पैसे जो है अच्छी तालीम पे खर्च करते, हमारे जहाँ हुकूमतें जो हैं वो गलत तरीके से, रेगुलर इलेक्शन नहीं होते, तो ये निज़ाम ने किसी दिन स्टेबल हो जाना था, इसमें इस्तेकाम आ जाना था। तो इसीलिए जो ये बात कर रहे हैं कि जी आइन और 18वीं तरमीम, ना उसको बलोचों को कोई इसका फायदा मिला है, ना पहले वाली आइन से मिला 1973 के, ना 18वीं तरमीम से ना पश्तूनों को मिलेगा, ना बलोचों को मिलेगा। तो ये इतनी बड़ी ये सारी जातियां, अब ये उस फिस्कल फ्रेमवर्क का मसला है। तो बाकी दुनिया में क्या होता है, जो कि मैंने अभी मिनरल बिल पे यही तनकीद की है, तजावीज़ भी यही दी है कि आप यूं करें कि जो रॉयल्टी आती है उसका कम से कम 30 to 40% पार करे, एक अलग फंड बनाए, जिस इलाके से जो कुदरती वसाइल निकल रहे हैं, जिसके मद में रॉयल्टी आ रही है, 30 to 40% डायरेक्ट उस इलाके के लोगों की डेवलपमेंट में जाके इन्वेस्ट हो। इसमें मजीद ऐड करे 5% कंपनी प्रॉफिट्स, जो कंपनी उधर काम कर रही है प्राइवेट, उसके मैंडेटरी करे 5%, और उसके प्रॉफिट जो हैं वो भी इस फंड में चले जाएं। तो कंपनी प्रॉफिट्स और जो बाकी रेवेन्यूज आ रहे हैं उसके 30% मिला के उस इलाके की डेवलपमेंट पे जब आप खर्च करेंगे, तो फिर ये पीनट से बात बियॉन्ड चली जाएगी। उस इलाके की डेवलपमेंट, उनको बराबर स्टेक होल्डर्स बनाया इस पूरे प्रोसेस में। तो ये मेरे ख्याल से आप देखिए सुई में या बलूचिस्तान के किसी और इलाके में ये कहाँ तो हुआ है। जब ये नहीं होगा, फिर आप ये चंद मुलाजमतें देखें, इधर एक चैरिटी का आपने वाटर सोलर सप्लाई, सोलर सिस्टम या वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट लगा लिया, ये तो मैं समझता हूँ ये बड़ी ज्यादती है। इस पे तो बात ही मैं करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर मैं होता इनकी जगह, मैं तो वो क्या कहते हैं, साडा हक इत्थे रख, यहाँ से बात शुरू होनी चाहिए। देखें 2000, ये तो उन्होंने एक प्रेसिडेंस, जिसको हम कहते हैं मिसाल, कायम कर दी कि जी 10 साल पुराना भी जो है आप माफ कर दें, या वो पुराने खाते से पैसे से ले लें। उस वक्त पैसे की वैल्यू क्या थी, अगर वो हमें पैसे उस वक्त देते, उस वक्त डॉलर का रेट क्या था, अभी क्या है। अगर वो लॉस मैं आपको कैलकुलेट करवाऊं, तो जब हमें वो 60 अरब रुपए भी दे रहे हैं, अगर हमें उस वक्त देते, उस वक्त 8 अरब रुपए भी 60 अरब रुपए से ज्यादा अपन देते साल के, क्योंकि जो डॉलर का जो रेशो है, एक्सचेंज रेट है, वो डिफरेंट था। उस वक्त 10 अरब रुपए में जो काम हो सकते थे, अभी वो 60 अरब रुपए में भी काम नहीं हो सकते। ये इस प्रेसिडेंस के तहत 2025 तक ये जो हुकूमत उन्होंने कायम रखी है, पीपीएल बहुत पावरफुल इदारा है। वो मेरे ख्याल में आने वाले 30 सालों के लिए ये जो मुआहदा आपने सेट किया है टर्म्स, इन्हीं टर्म्स के साथ आगे बढ़ा के एक 30 साल का और मुआहदा करवाएगा। ये तो मैं इसीलिए जब मैंने इसको इतना हाईलाइट किया, इस पे मैं इतना बोल रहा हूं, मैं लोगों में शऊर के बिस्के ऊपर तमाम जमातों को उठना चाहिए कि कोई जो भी आप एक मुआहदा करते हैं, वो आने वाले मुआहदात के लिए राह हमवार करता है, उनके लिए मिसाल बनता है, उनके लिए आप एक फ्रेमवर्क, एक रोड मैप जो है वो मुरतब करते हैं कि मैं इस तरह का मुआहदा मैंने किया है। तो कल अगर आप पीपीएल को इससे बड़े बात की बात करेंगे, वो इसी को ले जाके सुप्रीम कोर्ट में कहेगा यार पिछला मेरे साथ 10 साल के लिए उन्होंने ये किया, अभी आने वाले 30 साल के लिए ये मांग रहे हैं मुझसे। वो तो आपके इन लोगों को जो जिस तरह माइंस एंड मिनरल के बिल में बेवकूफ बनाया, तो बलूचिस्तान को बजोर ताकत किसी भी मुआहदा करवाना उनके लिए मुश्किल नहीं है, जब आपके पास इतनी कमजोर हुकूमत हो। देखिए, मैं एक आम सा सियासी कारकुन हूँ, एक पार्टी के अंदर मेरी अगर जिम्मेदार सी आवाज है, और मैंने अपना फर्ज अदा किया है।
یہ وہ معاملات ہیں جو بلوچستان کے اندر کبھی اجاگر ہی نہیں ہوتے ہیں. ابھی شکر ہے 2-3 اور ہمارے نوجوان دوست ہیں رفیع اللہ کی شکل میں، 2-4 دوستوں کی شکل میں، جو ان معاملات کو بہت ہی ٹیکنیکل ہیں بلوچستان کے استحصال سے متعلق ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کے اندر اگر آپ آئین، قانون، جمہوری انداز میں بلوچستان کے معاملات کو حل نہیں کریں گے اور اس طرح کے اور معاہدات کریں گے جس میں ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ آئے کہ یہ معاہدات ہمیں لوٹنے کے لیے ہیں، ہمارے استحصال کے لیے، ہمارے وسائل پر قبضے کے لیے ہیں، تو کیا ہوگا کہ نوجوان کیونکہ سڑکوں پر دروں سے بلوچستان کی بات بھی باہر نہیں جا رہی. ساری پارٹیوں کو مل کر ایک دفعہ ٹرائی کرنا چاہیے. اسی لیے بلوچستان کے اندر تشدد کی سیاست کا رجحان بڑھ رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، علم کے ذریعے، معلومات کے ذریعے، آئین اور قانون کے شق اور آرٹیکلز بتانے کے ذریعے سے بلوچستان کے معاملات حل نہیں ہوں گے. بلوچستان کا یا تو معاملات حل کرنا ہے، جس طرح وہ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں ہم بھی طاقت کا استعمال کریں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ہے سنجیدگی وفاقی حکومت میں آنی چاہیے. بلوچستان سے ریزسٹ ہوگا اور ریزسٹنس ہوگی. میں نے 2-3 اور پروگراموں میں کچھ عرصے پہلے اسلام آباد میں ایک پروگرام میں کہا تھا کہ آنے والی جو بلوچستان کے اندر انسرجنسی ہے یا کوئی اور بھی اس کا جو ڈیڈلی فیز آ جائے گا، اس میں جتنے نوجوان تیزی سے مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، اس میں یہ آپ کے کانفلکٹ کا، یہ بلڈ ریسورسز، جس طرح کے سیریلیون میں بلڈ ڈائمنڈ کا ہوا تھا، تو یہ جو بلڈ ریسورسز کی شکل، بلڈ گیس، بلڈ گولڈ، بلڈ کاپر، بلڈ یورینیم، بلڈ لیتھیم، بلڈ جو ہے آپ کے ریئر ارتھ منرلز، بہت بڑا اس کا دخل ہوگا کہ جس طریقے سے آپ ان کو ہینڈل کر رہے ہیں. تو معاملات کو پولیٹیکلی بلوچستان میں پہلے سیٹل ہونا چاہیے. آئین پر عمل درآمد کے ذریعے سے معاملات کو دیکھنا چاہیے. بلوچستان کے اندر جو جینین پولیٹیکل وائسز ہیں ان کو کے ساتھ ان تمام معاملات پہ گفت و شنید ہونی چاہیے. ادروائز جو ہے مزید گمبھیر ہوں گے حالات. دیکھیں پی پی ایل کا میں نے جس طرح پہلے تفصیل سے بتایا پہلے ہی آپ کے ابتدائیے میں، وہ یہ ہے کہ پی پی ایل اس وقت تقریباً 1.6 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کا ایک ریزرو ابھی تک، وہ کہتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ ہے، کوئی 3-4 ٹریلین کیوبک فٹ گیس جو اس میں موجود ہے. وہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو بلوچستان کو غربت کی لکیر سے نکال سکتا ہے، جو نیچے زندگی گزارنا ہے. بلوچستان میں تعلیم کی شرح کو اوپر لے جا سکتا ہے. بلوچستان میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں بہتری لا سکتا ہے. بلوچستان کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر سکتا ہے. ایک اتنا وسیلہ ہے اگر اس کو پراپرلی صحیح معنی میں یوٹیلائز کیا جائے. جب پی پی ایل کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، وہ 60 سال تک، 70 سال تک بلکہ بڑے آرام سے بغیر کوئی حصہ دیے اس دکان سے، اس کاروبار سے منافع لیتا جا رہا ہے. تو 70 سال کے بعد آئین اور قانون جب ہمیں یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ 50% جو ہے وہ حکومت بلوچستان کو دے دیں، ثنا بلوچ کو نہ دیں، کسی اور کو، کسی قبیلے کے سردار کو، سربراہ کو نہ دیں، آپ بلوچستان کو دے دیں. جو منافع آئے گا، کمپنی کی جو ملکیت ہے وہ بھی 50% بلوچستان کا. اس سے جتنی بھی آپ یہ گیس نکالیں گے، اس سے جتنا پروفٹ ہوگا وہ 50% بلوچستان کو جائے. وہ بلوچستان کو، کیونکہ ہمارے یہ NFC ایوارڈ، یہ 50-100 ارب روپے بلوچستان کو غربت سے نہیں نکال سکتے فیڈرل گورنمنٹ کے. تو یہ بنیادی بات یہ کہ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی عام ریزرو نہیں ہے. یہ آئی ایٹنگ ویلیو گیس پر مشتمل 1.6 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کا ریزرو ہے. 437 ملین کیوبک فٹ گیس پر ڈے جو ہے یہاں سے نکل رہا ہے، جو پورے پاکستان میں یہ لوگ سپلائی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو یہ معاہدہ ہے آپ نے ساتھ 10 سال کا، وہ 60 ارب ہمارے نہیں بنتے ہیں، وہ تقریباً جا کے کوئی 350-400 ارب روپے بنتے ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں. یہ 10 سال کا معاہدہ جو بگٹی صاحب نے ابھی ان کے ساتھ سائن کیا ہے، دستخط کیا ہے، اس میں 250-300 ارب روپے انہوں نے ہمارے مار لیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب یہ ملے گا، آپ 50% آپ کا شیئر ہوگا، آپ اپنے انجینئرز، آپ اپنے مینجمنٹ، آپ اپنی ٹریننگز، آپ اپنے انسٹیٹیوٹ بنا سکتے ہیں جہاں سے ایک ایسا کیپ نکال سکتے ہیں آنے والے 10-15 سال کے بعد وہ پہاڑوں پر بندوق اٹھانے کی بجائے وہ پوری دنیا میں آئل اینڈ گیس کے فیلڈ میں بہت بڑا ہیومن ریسورس جو ہے وہ سپلائی کر سکتا ہے. آپ کے لیے فورن ایکسچینج میں جو ہے وہ ریمیٹنسز بھیج سکتا ہے. تو جو ویژن ہے، جو کنسیپٹ ہے، اس طرح کے معاہدے کا نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو گنانے میں بھی میں آپ کو کہوں کہ شاید سال لگ جائیں گے. تو ملٹیپل جو ہیں اس کے لاسز ہیں اس غلط معاہدے کے.